وسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم عشاقان مصطفیٰ، غلامان مرتضیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کے مبارک دن کی مناسبت سے ہم اس ذات کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں جن کے ذکر کو عبادت کی سند خود رسول خدا نے عطا فرمائی. اور یہ بھی اتفاق ہے وہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں اس کا وسیلہ بھی عابد صاحب بنے. عابد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور اس کو اس میں بامسمہ کہا جاتا ہے. ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، ہم اس کو تو عابد مانیں گے، لیکن ہو سکتا ہے نام اس کا کوئی اور ہو. ایک بندے کا نام بھی عابد ہو اور کام بھی ذکر علی کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا آج نام اور کام دونوں مل گئے. جہاں نام اور کام مل جائے نا تو بندہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ نام رکھنے کا مزہ آ گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اللہ پاک محترم عابد صاحب، اختر عباس صاحب، اتنے بھی احباب اس ذکر کے اہتمام میں جو وسیلہ بنے، اللہ پاک سب کی کاوش کو قبول فرمائے. ذکر مولا کائنات ہے اور میں چاہتا ہوں آج قرآن سے ذکر علی بیان. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. ہر دور میں، ہر زمان میں نہ قرآن حیدر سے جدا ہے نہ حیدر قرآن سے. اور سب سے بڑے علم کو بھی قرآن کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کل فی کتاب مبین. ہر چیز کا علم رب نے قرآن میں رکھ دیا. جب ہر چیز کا علم رب نے قرآن میں رکھا ہے نا تو علم لینے کے لیے کسی دروازے پر بھی جانا پڑتا ہے. یہ علم قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن اس کا ایک زاویہ ہے، ملے گا کہاں سے، ڈر کس کا ہوگا؟ جواب ملا، دو زاویے ہیں. شہر سے ملے گا لیکن اس کے لیے دروازے پر آنا پڑے گا. شہر کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، دروازے کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی الباب. میری سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی، علم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن نہیں کیا، علم کو آپ نے محدود نہیں کیا. علم شریعت ہو تب بھی علی کا دروازہ ضروری ہے. علم طریقہ تو تب بھی دروازہ علی ضروری ہے. علم معرفت ہو تب بھی دروازہ علی ضروری ہے. علم حقیقت ہو، اس کا مطلب یہ ہوا جس کے پاس علم نہیں ہے، علی نہیں ہے، اس کے پاس شریعت بھی
نبی نہیں ہے، جس کے پاس علی نہیں ہے اس کے پاس طریقت نہیں ہے، جس کے پاس علی نہیں ہے اس کے پاس معرفت نہیں ہے، جس کے پاس علی نہیں اس کے پاس حقیقت نہیں ہے۔ جس نے دروازے کو چھوڑ دیا اسے ملے گا کیا؟ لہذا آج قرآن کی روشنی اور جو خیرات ملی ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ یہ چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، خاندان کے نام پہ سورت ہے اور کسی خاندان کا ہم نے بھی ذکر کرنا۔ آل عمران کے نام پہ سورت ہے، آل محمد کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت، پہلا گھر، وُدِّیَ لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ پاک فرماتا ہے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ گھر کو اول کہا ہے، پہلا گھر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ اچھا وہ بندے کون ہیں؟ اس سے پہلے قرآن مجید کی 3 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ جہاں رب نے گھر کا ذکر کیا ہے وہاں بندوں کا ذکر کیا۔ گھر خدا کا ہے، ذکر بندوں کا۔ گھر خدا کا ہے، یادیں بندوں کی ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے ہیں وہ میرے ساتھ گواہی دیں گے کہ وہاں گھر خدا کا بھی ہے، یادیں بندوں کی بھی۔ آپ طواف کعبہ کرتے ہیں، طواف کعبہ جب کر لیا ایک پتھر ساتھ پڑا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ادھر رب کی یاد سے فارغ ہوئے، ادھر سے بندے کا پیر والا پتھر سامنے اللہ کے بندے کا پیر لگا ہوا ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں گواہی دے رہی ہے گھر خدا کا ہے، یادیں بندوں کی ہے۔ تصور ہے قرآن میں، قرآن کے اندر تصور۔ اچھا کوئی کہے نہیں جی یہ تو یاد نبی ہے، ولی کی یاد تو نہیں، کوئی بات نہیں، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو پوچھا، اے قرآن بتا ایک بندہ حج کرنے جاتا ہے کیا اسے صرف نبی کی یاد ملتی ہے یا ولی کی یاد بھی ملتی ہے؟ قرآن کہتا ہے میرا مطالعہ کر کے دیکھو، جب رب کی یاد سے بندہ فارغ ہوتا ہے حکم ملتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رب کی یاد کرنے والے اب نبی کی یاد بھی ساتھ شامل کر لے، وہ بھی کر لی۔ اب فرمایا مولا عرض کیا مولا اب تو فارغ ہے، آواز آتی ہے نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک اللہ کی بندی تھی، ایک ولیہ تھی، اس نے یہاں 4 چکر لگائے تھے۔ قیامت تک کے لیے حاجیوں کو پیغام مل گیا کہ جو بندہ حج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یاد خدا بھی ضروری ہے، یاد نبی بھی ضروری ہے، یاد ولی بھی۔ مقصد اللہ کے گھر کو دیکھیں، اللہ نے اپنے گھر بلا کے اور چیزیں دکھا دی۔ آؤ مقام ابراہیم کو دیکھو، آؤ صفا مروہ کو دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پیغام دیتا ہے ان اول بیت وُدِّعَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اچھا آئیے، جب اللہ رب العزت نے حکم دیا گھر کس کا ہے جی؟ بنوا بندوں سے رہا، اللہ کا گھر بندے بنا رہے ہیں، یہ پہلا پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، یاد کرو اس وقت کو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، گھر میرا تھا، بنانے والے بندے تھے، 2 بندے تھے، ایک بندے کو ابراہیم کہتے ہیں، ایک کو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ قیامت تک کے لیے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ان 2 بندوں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تصور قرآن کیا دے رہا ہے، جہاں خدا کے گھر کا ذکر ہوگا وہاں خدا کے بندوں کا ذکر بھی ہوگا۔ اچھا بندوں نے گھر بنایا، 2 بندوں نے گھر بنایا، ایک بندہ بنا رہا ہے، دوسرا تعاون کر رہا ہے۔ اچھا جب گھر بنا لیا، یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے خلیل گھر بن گیا ہے، جی مولا بن گیا ہے، اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلانا ہے۔ وہاں بھی الناس کا لفظ قرآن پاک کا 17واں پارہ ہے، لوگوں کو حج کے لیے بلانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا کس کو بلاؤں؟ اس کعبے دے سین وچ میرے علاوہ تے میرے پتر دے علاوہ تیجا بندہ ہی کوئی نہیں، آواز کس کو دوں؟
کون سنے گا؟ کہاں تک میری آواز جائے گی؟ ادھر سے آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام۔ اچھا ادھر کا ان اول بیت وضع للناس، ادھر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو بلاؤ۔ اب بلایا کیسے؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض کر دیا گیا ہے۔ تمام تفسیر قرآن کہتی ہیں کتنی روحیں پشتوں میں تھی، کتنے روحیں ابدان میں تھی، کتنے روحیں عالم ارواح تھی، سب نے مل کے کہا لبیک اطعنا وعجبنا، اے ابراہیم ہم نے سن بھی لیا ہے، ہم نے قبول بھی کر لیا۔ جہاں خدا کے گھر کا ذکر، وہاں اللہ رب العزت نے بندوں کا ذکر بھی کیا۔ اچھا پھر دیکھیے فرمایا انتا کیرا، میرا گھر پاک بھی کرنا۔ یہ قرآن مجید کا پہلا پارہ، میرے گھر کو پہلے کہا بنانا ہے، وہ نہ کیا پاک بھی کرنا ہے۔ پہلا پارہ پڑھیے گا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بیتیہ للطائفین، جہاں قابل غور بات، اللہ کے گھر کی پاکی کے لیے دو کا انتخاب کیا۔ دو کو خیال میں رکھنا ہے، اللہ کے گھر کی طہارت کے لیے دو کا انتخاب کیا گیا، اور یہ دو جو ہے دو مرتبہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک دو وہ ہے جن کا تعلق اصل کے ساتھ ہے، ایک دو وہ ہے جن کا تعلق نسل کے ساتھ ہے۔ گھر میرا پاک تم نے کرنا، پاک کرنے کے لیے خود بھی بندے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اچھا اس کی کیا، پانی سے آپ وضو کرتے ہیں نا، تو پانی کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، پانی کی صفات ہوتی ہیں۔ ایک پانی وہ ہوتا ہے جو پاک ہوتا تو ہے لیکن پاک کرتا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا ہے، آپ کے ہاتھوں سے پانی گزرا، کسی برتن میں چلا گیا، آپ نے چہرہ دھویا، گزرا برتن میں چلا گیا، آپ کے ہاتھ سے گزر کر پانی پلید نہیں ہوا، ہے وہ پاک ہی، لیکن اس کی پاک کرنے کی لمٹ ختم ہو گئی ہے، اس کی حد ختم ہو گئی ہے، ان اگلے بندے کو وہ پاک نہیں کر سکتا۔ ایک کو اس نے پاک کیا، پانی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں اگلے کو پاک نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک پانی وہ ہوتا ہے جو پاک ہوتا تو ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے، ایک پانی وہ ہے جو پاک ہوتا بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اگر پانی جو ہے اس کو اللہ نے دو شانیں بخشی ہے کہ پاک ہوتا بھی ہے پاک کرتا بھی ہے، تو بتا اشرف المخلوق کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ بندے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پاک ہوتے بھی ہیں پاک کرتے بھی ہیں، گھر خدا کا اور پاک کر رہے ہیں۔ یہ طہارت کا لفظ ایک مقام کے اور بھی آیا، اصل کے لیے بھی اور نسل کے لیے بھی۔ پہلا پارہ پڑھیے، فرمایا انتا کیرا، میرا گھر پاک کرنا، اے ابراہیم تم نے میرا گھر پاک کرنا ہے، اے اسماعیل تم نے میرا گھر پاک کرنا ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم بھی پاک، اسماعیل بھی پاک، ربا سوڑیا اور بھی کوئی بندے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ آپ پڑھیے سورہ احزاب کو 22واں پارہ، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ادھر بھی پاکوں کا ذکر ہے، ادھر بھی پاکوں کا ذکر ہے، ادھر بھی پاک لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک پاک وہ ہے جن کا تعلق اصل کے ساتھ ہے، ایک پاک وہ ہے جن کا تعلق نسل کے ساتھ ہے۔ قرآن پیغام دیتا ہے جن کی اصل بھی پاک ہو نسل بھی پاک ہو، انہیں محمد والی کہا جاتا ہے۔ آپ کہہ جی کیسے اصل اور نسل؟ دیکھیے جو اصل مصطفیٰ کی وہی اصل مرتضیٰ کی، سبحان اللہ، وہی اصل۔ یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کو مرتب کیا۔ حدیث میں یہ میرے سامنے حدیث، آقا فرماتے انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے، جو اصل میری ہے وہی اصل علی کی، وہی اصل علی کی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پیغام دے رہا ہے کہ کعبہ کو پاک کرنے کے لیے یہ کام اصل نے بھی کیا ہے، یہ کام نسل نے بھی کیا ہے۔ اچھا، اصل کا ذکر تو میں نے کر دیا، نسل نے کب پاک کیا؟ فتح مکہ ہوتا ہے، فتح مکہ ہے، میرے پاک نبی نے آواز دی، این علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے؟ میرے کندھے پہ سوار ہو۔ پہلے پاک کرنے والے بھی دو تھے، اب پاک کرنے والے بھی دو ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، وہ دونوں نبی تھے، ادھر نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، نبیوں کے سردار کو محمد کہتے ہیں، ولیوں کے سردار کو علی، ہر خدا کا ہے۔ پاک کرنے کے لیے دو کا انتخاب کیا گیا، اِنَّا اول بیت بدیا للناس، لوگوں کے لیے گھر بنایا ہے، لوگوں نے پاک کیا ہے، اوپر بھی پاک کرنے والے دو اور نیچے بھی پاک کرنے والے دو۔ اب دیکھیے گا بات ہو رہی ہے طہارت کی، طہارت اصل میں بھی ہے اور طہارت نسل میں بھی ہے۔ اصل کے لیے کہا انتا کھیرا بیتیا للطائفین، نسل کی پاکی کا ذکر قرآن اور حدیث کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ کبھی موقع ملا ہے کہ تطہیر پر پوری گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن چونکہ وقت کہیں اور چلا جائے گا اور موضوع ہمارا بھی کسی اور طرف چلا جائے گا، اب قرآن پاک کی آیت کے ساتھ حدیث دونوں کو سنیں گا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ راویہ کا نام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں گھر میرا تھا، صحن میرا تھا، مصطفیٰ کا وجود ہے اور سرکار نے ایک چادر اوڑھی ہوئی۔ اس کو صحیح مسلم نے اس کو نقل کیا، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے بعد، اور حدیث کا نمبر بھی یاد کر لیں، حدیث کا نمبر 1883، پھر اس حدیث کو روایت کیا گیا 2424، دو جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار تشریف فرما ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کیا ہوئی، فجاء الحسن بن علی، امام حسن آتے ہیں، فادخلہ، سونے نے چادر میں داخل کر دیا، ثم جاء الحسین، پھر حسین آتے ہیں، فدخل معہ، ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا، ثم جاءت فاطمہ، پھر بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں، فادخلہ، ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا، ثم جاء علی، پھر مولا علی آتے ہیں، فادخلہ، ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا۔ ادھر چادر کو بند کیا، ادھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ثم قال، پھر میرا پاک محمد پیار کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن اور حدیث پیغام یہ دے رہی ہے کہ اصل بھی پاک ہے، نسل بھی انطاہرہ، گھر میرا ہے۔ اچھا بن گیا، پاک کیا کیوں؟ اس مقصد کی طرف آئیں اور مقصد پہ مزہ آئے گا۔ دیکھیے، اور آج انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ مقصد کیا تھا؟ انطاہرہ، میرا گھر پاک کرو۔ مولا کس واسطے؟ للطائفین، ان لفظوں پہ غور کرنا ہے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے، والعاکفین، ٹھہرنے والوں کے، ہائے ہائے ہائے، یہ ترتیب دیکھیے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، ٹھہرنے والوں کے لیے۔ کو اشارہ کیا مل رہا ہے؟ کچھ طواف کرنے والے ہوں گے اور کچھ نے قیام بھی کرنا، اندر ٹھہرنا بھی ہے کسی نہیں آ کے۔ یہ قرآن پہ پیغام دے رہا ہے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور ٹھہرنے والوں کے لیے۔ ایک مقام پہ والقائمین کا لفظ بھی، دونوں لفظ قرآن کے اندر، والعاکفین اعتکاف کرنا، والقائمین قیام کرنا، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں۔ کمال کی ترتیب ہے، کمال کی ترتیب ہے۔ یہ طواف کون کر رہا ہے؟ طواف کون کر رہا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہے، اہل مکہ آگے جناب ابو طالب کی بارگاہ، جناب ابو طالب کی بارگاہ میں، اور میں نے پہلے عرض کیا اصل بھی ہے کہ نسل بھی پیچھے سے، اور اس میں مثال دے دوں، کون جناب ابو طالب؟
کون ابو طالب ہے؟ میرے پاک نبی کی عمر 25 سال اور اس وقت حضور علیہ السلام کا نکاح مبارک ہونے لگا. نکاح مصطفیٰ ہے. دلہا کا نام محمد مصطفیٰ ہے. دلہن کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. نکاح کے بندھن میں جوڑنے والے نکاح خان کو ابو طالب کہا جاتا ہے. اب وہ نکاح پڑھا کیسے گیا؟ میں ساری اتھینٹک کتابیں ان میں ایک دو کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ بابا جی ہیں جن کے بغیر کوئی دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جن کی سند حدیث حضور کی بارگاہ تک جاتی ہے. ان کے بغیر کوئی جاتا اوپر نہیں ہے. اگر یہ بندہ نکل جائے تو کسی کی سند در محمد تک پہنچتی ہے. شیخ محقق اپنی کتاب جس کا نام مدارج النبوت اس میں نقل کرتے ہیں کہ نکاح خان کون تھی. ابو طالب نکاح خان کا نام. اب خطبہ پڑھا کیا چلیے؟ پہلے لفظ نہیں خطبے کا، سیم ٹو سیم کوئی عربی کا لفظ اس خطبے میں جو بولے گئے تھے وہی پڑھنے لگا ہوں. خطبہ نبی پاک کے نکاح کا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں پیدا کیا. کون کہہ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے ابھی تو الحمدللہ قرآن والی نازل بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت ابو طالب الحمدللہ کہہ رہے تھے. اچھا ان کو الحمدللہ سکھائی کس نے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. ان کو سکھائی کس نے تھی؟ یہ قرآن مجید کا 13واں پارہ. ان کی جد جو تھی وہ بھی الحمدللہ کہنے والی. حضرت ابراہیم کو اللہ نے 2 لال دیے. ایک لال کو اسماعیل کہتے ہیں، ایک لال کو اسحاق کہتے ہیں. پڑھیے 13واں پارہ. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اصل بھی الحمد کہتی ہے، نسل بھی الحمد کہتی ہے. الحمدللہ. اچھا حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کیا کہا؟ جعلنا من ذریت ابراہیم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذریت ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں. پیچھے پھر چلتا ہوں. آقا فرماتے میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے. تو حضرت ابو طالب بھی ذریت ابراہیم میں، سرکار کے بابا بھی ذریت ابراہیم میں. وہ نور جو تھا نا جسے نور محمدی کہتے ہیں جو اکٹھا چلا رہا تھا. ابراہیم میں اکٹھا تھا، اسماعیل میں بھی اکٹھا تھا، عدنان میں اکٹھا تھا، ماد میں اکٹھا تھا، نزار میں اکٹھا تھا، مدرکہ میں اکٹھا تھا، خزیمہ میں اکٹھا تھا، کنانہ میں اکٹھا تھا، الیاس میں اکٹھا تھا، نظر میں اکٹھا تھا، خور میں اکٹھا تھا، غالب میں اکٹھا تھا، مرہ میں اکٹھا تھا، کعب میں اکٹھا تھا، کلاب میں اکٹھا تھا، قصی میں اکٹھا تھا، عبد المناف میں اکٹھا تھا، عبد الحاشم میں اکٹھا تھا، عبد المطلب میں اکٹھا تھا. عبد المطلب کی پشت میں نور محمد بھی تھا اور نور علی بھی تھا. دونوں نور اکٹھے چلے آ رہے، دونوں اکٹھے چلے آ رہے ہیں. فرق یہاں ہوا ایک نور اس پاس سے بھاگ گیا، ایک نور اس پاس. ٹھیک ہے جی. ایک نور نبوت کا تھا، ایک نور ولایت کا تھا. اب میں جو اگلا جملہ بولنے لگا ہوں نا پورے وجود کو کان بنا لے. دیکھیے دونوں نور تھے، ایک نور نبوت ایک نور ولایت. اور اہل سنت میں ہر بندہ ولایت کو نور مانتا ہے، نور مانتا ہے. ہم تو عقیدے کا پرچار کرتے تیری نسل پاک میں ہے. بچہ اگر نسل نور ہو سکتی ہے تو اصل نور نہیں ہو سکتی. بلے بھائی بلے تیرے صدقے جاؤں میں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں نا اور جنہوں نے یہ لکھا وہ دونوں کو نور مانتے ہیں، وہ اصل کو بھی نور مانتے ہیں، نسل کو بھی. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں. اصل بھی نور ہے اور نسل بھی نور ہے. اچھا پھر دیکھیے گا پیچھے سے اکٹھے آ رہے ہیں. ایک نور ادھر چلا گیا، ایک نور ادھر چلا گیا. اب اللہ نے دونوں نور رکھنے تھے. نور رکھنے کے لیے جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. کیونکہ ذکر پاکوں کا ہو رہا، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. آپ تمام احباب سادہ لوگ بیٹھے، چلو ایک بات کر دوں.
گھر میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، پرانی عورتیں جو تھی نا وہ اس معاملے کو بڑا جانتی تھی. جب وہ دودھ لیتی تھی نا، دودھی سے دودھ دیتا تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی، اپنی دھی سے کہتی، پتر اے دودھ اللہ دا نور ہے، دودھ جڑا اللہ دا نور ہے، اس نور رکھن تو پہلے بھانڈا پاک کر لیں، برتن پاک کر لیں. ایک بی بی بھی جانتی ہے کہ دودھ رکھنے کے لیے برتن صاف ہونا چاہیے، دودھ رکھنے کے لیے بھانڈا صاف ہونا چاہیے. ایک بی بی بھی جانتی ہے کہ اگر برتن صاف نہ ہو، ہماری مائیں دودھ نہیں رکھتی، اگر برتن صاف نہ ہو بیویاں دودھ نہیں رکھتی. عام سادہ بی بی کو بھی پتا ہوتا ہے نور رکھنے کے لیے، نور رکھنے کے لیے برتن صاف ہونا چاہیے. مجھے یہ بتا دے رب نے نور علی رکھا کس علی کا نور کس برتن میں رکھا؟ یا تو ولایت کا انکار کرنے کا نور نہیں ہے، یا پھر مان اگر ولایت نور ہے تو رب نے رکھا کہاں پہ تھا؟ اللہ نے نور ولایت کس برتن میں رکھا ہے؟ اسے برتن ابو طالب کہتا، اسے برتن ابو طالب کہتا. کون ابو طالب؟ پھر دیکھیے گا بخاری شریف اتھینٹک کتاب، حدیث کی دنیا میں ایک نام ہے بخاری کا. اور میں بتا دوں ایمان تو بڑا اونچا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ. عقیدے کی بات کریں، عقیدہ کتنا مضبوط تھا جناب ابو طالب. ایمان تو بہت اونچا درجہ، بہت اونچا درجہ ہے. اب دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کعبے کی بات کی تھی، کعبے کے بعد اصل بھی کعبے والی، نسل بھی کعبے والی. اچھا مولا کائنات کہ بابا جان جناب ابو طالب، حضور علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی. اہل مکہ آگے ابو طالب کے پاس کہ قحط پڑ گیا ہے، کچھ کیجئے. آپ قحط کا سن کے نا اپنے بھتیجے کو پکڑا، اپنے سرکار کو پکڑا، انگلی پکڑی، کعبے کے شہن میں آگے، کعبے کے شہن میں آگے. ان اول بیت وضع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اچھا کعبے کے شہن میں آگے آپ نے کیا کیا؟ سرکار کی پیٹھ جو تھی نا، پشت مبارک، وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ میں ہاتھ رکھ کے ان کے سر پہ کھڑے ہو گئے دعا کے لیے، دعا کے لیے. اچھا مولوی مانے نہ مانے، مولا دعا مان لیتا ہے. دعا کر رہے، دعا کر رہے، اور کیا دعا کر رہے کہ مولا اب وہ جو شعر پڑھا نا عربی کا، وہ میں سنانا چاہتا ہوں. عربی کا شعر ہے اور وہ شعر بیٹھا ہے. عربی کا شعر بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. یہ وہ نعت ہے جو علی کا بابا پڑھ رہا، یہ وہ نعت ہے جو مولا کائنات کے بابا پڑھ رہے. ابیض، ابیض کہتے گورے چٹے رنگ کو، سفید رنگ کو. ابیض یستسقى الغمام بوجهه، وجہ کہتے چہرے کو. ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ ربا سونیا اس گورے چٹے چہرے دا واسطہ دے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ کہہ رہے تھے مولا اس گورے نخرے کا صدقہ کیا کر دے. یستسقى الغمام، غمام کہتے بادلوں کو، بادلوں کو کہتے اس کو تک کے بادل خود برسنا شروع ہو جاتے. سمان الیتاما عصمت للارامل، کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ بچہ ہے جو یتیموں کی پناہگاہ بن کے آیا ہے اور بیواؤں کا رکھوالا بن کے آیا. ایسی نعت، ایسی شان. اس کا مطلب یہ ہوا گھر خدا کا ہے، وسیلہ مصطفیٰ کا ہے، دعا ابو طالب کی ہے. اب اگلی بات کبھی کسی سے پوچھ کے دیکھے بتا بارش برسی ہے کہ نہیں برسی، دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر تو دعا قبول ہوئی ہے نا پھر شک کبھی نہ کرنا. دعا قبول کرنے والے نے بتا دیا کہ جو مانگ رہا ہے وہ بھی سچا ہے اور جس کے صدقے مانگ رہا ہے وہ بھی سچا ہے. کون تھا؟ بہرحال فرمایا انتا جیرا بیتیا، میرے گھر کو پاک کرنا ہے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والعاکفین، پہلے کا طواف کرنے والے پھر ٹھہرنے والے.
یہ طواف کے بعد چہرہ کون؟ یہ کون تھا؟ بابا کا ذکر ہو گیا، اماں کا ذکر کر، طواف کعبہ کون کر رہا ہے؟ اور طواف کے بعد اعتکاف کس نے کیا؟ جو کعبہ کی طائفہ بھی ہو، طواف کرنے والے بھی ہو اور معتکفہ بھی ہو، اس بی بی کو فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے۔ طواف کر رہی ہے بی بی، طواف کر رہی ہے، طواف کرتے کرتے بعض اہل علم نے لکھا کہ ایک بندہ اور بھی پیدا ہوا کعبے میں، وہ باریک نکتہ، اور نکتہ سنیے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ کہتے ان کا نام حکیم بن حزام نام، چلیں مانتے ہیں وہ پیدا ہوئے، لیکن ایک فرق، کہاں ولادت علی اور کہاں ولادت حکیم بن حزام، فرق ہے۔ ایک یہاں جملہ سنیں گے، ایک انتظام خلق ہوتا ہے، ایک انتظام خالق ہوتا ہے۔ خلق کا انتظام اور ہوتا ہے، خالق کا انتظام، اور علی کے ہر معاملے میں انتظام ہی خالق کے ہوتا ہے۔ نکاح علی کا ہو، انتظام خالق کا ہے۔ میں حضور کی حدیث میرے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث کی کتاب، شادی مولا علی کی ہوتی ہے، انتظام خدا کرتا ہے۔ ایک انتظام عرش پہ ہوتا ہے، ایک انتظام فرش پہ ہوتا ہے۔ عرش کے منتظم کو ذات خدا کہتے ہیں اور فرش کے منتظم کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، پتر علی دے جمر نام کون رکھتا ہے؟ ادھر حسن حسین پیدا ہو، نام کون رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہوا جس کے امور میں انتظام خالق ہوتا ہے، اس عظیم عبد کامل کو مولا علی کہتے ہیں۔ اچھا، طائفین والعاکفین، طواف کرتے کرتے کیا ہوا؟ وہ حکیم بن حزام کو کیسے پیدا ہوا؟ یہ قریش کے جو سردار تھے، پورے ہفتے کے 7 دن ہوتے، 7 دنوں میں ایک دن ایسا رکھتے تھے جب خانہ کعبہ کا دروازہ صرف خواتین کے لیے کھلتا، صرف خواتین کے لیے، کہ خواتین اندر جا سکتی ہیں۔ باقی 6 دنوں میں خواتین نہیں آتی تھی، خواتین اندر جاتی، باہر آ جاتی۔ ایک دن آتا، وہاں مرد نہ ہوتے، یہ بھی آ گئی، حکیم بن حزام کی والدہ اندر گئی، اتفاقاً ایسا ہوا دروازہ جو تھا اس کے ذریعے سے اندر جاتی ہیں، ساری بیویاں وہاں تھی تو یہ بھی اندر گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ لیکن جب مادر مولا علی کی باری آئی تب انتظام خلق نہیں تھا، انتظام خالق تھا۔ ہوا کیا؟ آپ طواف کعبہ کر رہی ہے، کرتے کرتے خیال آتا ہے، گھر والے سے بات کی، جس کا گھر ہے اس سے دل میں بات کی، مولا یہ معاملہ تو پردے کا ہوتا ہے، تیری بندی ہوں، بتا مجھے پردہ کون دے گا، تیری بندی ہوں، بتا پناہ کون دے گا، تیری بندی ہوں، بتا کہاں جاؤں۔ ابھی سوچ رہی تھی، دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، انتظام خالق کا ظہور ہوا، پھر علی کی امی اندر داخل ہوئی تو مولا علی دنیا میں جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ اچھا، جلوہ گری ہوئی، دروازے کے ذریعے کیوں نہیں گئی؟ جنہوں نے وہ جگہ دی، الحمدللہ میں نے وہ مقام دیکھا۔ یمن کا ایک بندہ تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جگہ کہاں تھی؟ اس نے پھر پہلے 2006 میں جب حاضری ہوئی میری تو اس نے وہ جگہ دیکھا، حاضر مکان، اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے کہ اب بھی وہ نشانی موجود ہے جہاں مولا کائنات کی امی اندر داخل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر قیامت تک کے لیے اصل کی نشانی صفا مروا موجود ہو سکتی ہے تو نسل کی نشانی موجود نہیں ہو سکتی۔ اوپر بی بی کو حاجرہ کہتے ہیں اور نیچے بی بی کو فاطمہ۔ ان صفا والمروہ، نشانیاں موجود ہوتی ہیں، بیویوں کی نشانیاں موجود۔ اور پھر دیکھیے عرب کے ساتھ جو اوتھینٹک تاریخ دان ہے وہ لکھتے ہیں کعبہ کے ساتھ جدھر پر نالا خانہ کعبہ کا ادھر ایک دیوار ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ حتیم کی دیوار کی بالکل نیچے بی بی کی قبر بھی موجود ہے، حضرت حاجرہ، بی بی حاجرہ کی، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر وہ جنت البقیع کی قبرستان ہے، یعنی وہاں بھی حاضری دی ہے، لیکن ایک چس آتی ہے وہاں حاضری دینے کی۔ مزہ آتا ہے، آپ مولا علی کی امی جان کے پیروں کی جانب کھڑے ہونا حاضری کے لیے، آپ کو 2 نظارے ملتے ہیں۔ اگر آنکھ جھکی ہو تو مادر علی کی قبر نظر آتی ہے، اگر آنکھ اٹھتے تو گنبد خضرا سامنے۔ ایسی محبت، ایسا لازوال پیار
قیامت تک کے لیے پیغام مل گیا کہ جو آتا رہے گا وہ ماں کی زیارت بھی کرتا رہے گا اور لال کا گنبد بھی دیکھتا رہے گا، لال کا گنبد بھی دیکھتا رہے گا۔ بات دور نہ نکل جائے، پھر کیا ہوا آپ کہیں مولا کائنات کی امی جان مولا علی کی جلوہ گری ہوتی۔ اچھا، کعبہ اور علی کا جوڑ جو ہے نا وہ ازل سے جوڑ آئے تو گود کس کی ہے، وجود کس کا، ٹھیک ہے نا، گود کس کی ہے، وجود کس کا ہے۔ اب یہ ہے کہ بات سنیے گا، اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، پہلا گھر، پہلا اول کو یاد رکھنا ہے، پہلا گھر۔ اچھا، یہ قرآن مجید کا 25واں پارہ، آقا فرماتے ہیں انا اول العابدین، میں پہلا بندہ، پہلا گھر، پہلا بندہ۔ اب یہ میرے سامنے حدیث پاک ہے، اور حدیث کس کتاب میں موجود ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ میرے سامنے اول من صلی علی، کعبے کے اندر حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اظہار کیا، خانہ کعبہ میں جس نے میرے پاک نبی کے پیچھے پہلی مرتبہ نماز پڑھی تھی نا، اس اول نمازی کو علی کہتے ہیں۔ یہ ربط کتنا گہرا ہے، ادھر کا اول البیت، ادھر کہا اول العابدین، اول المصلین، پہلے گھر کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، پہلے عبد کو ذات محمد کہتے ہیں، پہلے نمازی کو ذات علی۔ اولیت جہاں پہ موجود ہے، اللہ نے اولیت کو ملانا تھا، اس لیے ضروری تھا کعبہ بھی ہو، مصطفیٰ بھی ہو، مرتضیٰ۔ تین چیزوں کی نسبت اللہ کی جانب جب ہم کرتے ہیں نا، تو ایک کو بیت اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ ایک کو رسول اللہ کہتے ہیں، ایک کو اسد اللہ کہا جاتا ہے۔ جہاں آیا ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور جو آیا ہے اسے اسد اللہ کہا جاتا ہے۔ جس کی گود میں آ کے آنکھ کھول لی ہے اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آنکھ کیوں کھولی؟ آنکھ کھولی، اچھا آنکھ کھول کے پہلے کس کو دیکھا؟ پہلے کعبے کو نہیں، علی کی ابتدا دیکھیے گا، آئے کیسا عقیدہ دے دیا، پہلے کعبے کو نہیں دیکھا، پہلے کس کو دیکھا ہے؟ جب ماں کی گودی میں آئے تو مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی، جب سرکار کی گود میں گئے نا تو آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کے کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے کو پہلے دیکھا، کہا لوگوں یہ دیکھو ترتیب حیدر کیا ہے، ترتیب علی کیا ہے، کعبہ بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے۔ علی نے بتا دیا جس کے صدقے سے کعبہ ملا ہے پہلے اسے دیکھوں گا، پہلے اسے دیکھوں گا۔ اچھا، حضرت علی نے ماں کو دیکھا بعد میں۔ اچھا، ماں کو دیکھنا یہ بھی کمال ہے، ماں کو دیکھنے کا بھی اجر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں من زارا ابویہ او احدہما، جس نے اپنی ماں کو دیکھا یا اپنے والد کو دیکھا، اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا، اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اب میں ترتیب ایک اور بھی پیش کر رہا ہوں، پہلے ماں نے علی کو دیکھا یا علی نے ماں کو دیکھا، یہ بھی ایک ترتیب ہے، یہ بھی ایک ترتیب ہے۔ پہلے کس نے کس کو دیکھا؟ پہلے ماں کی گودی میں تھے، ادھر آنکھ، اس کا مطلب ماں نے دیکھ لیا تھا پہلے۔ ترتیب میں پہلے ماں نے دیکھا، بعد میں علی نے دیکھا۔ کیوں دیکھا پہلے ماں؟ اس لیے یہ وہ لال ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عام بچے کو دیکھنا محبت کہلاتا ہے، علی کو دیکھنا عبادت کہلاتا ہے۔ ایسی ماں جس کو بچے کو دیکھ کے عبادت کا ثواب مل رہا ہے اسے مادر علی کہا جاتا ہے، اسے مادر علی کہتے ہیں۔ یہ کیسی ترتیب تھی، کیا کمال کی ترتیب تھی۔ اور بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد ہے، جو ہی اندر داخل ہوئے، ٹھیک ہے، مولا کائنات کی آمد ہوتی ہے، اور آمد کے ساتھ پھر دیکھیے اگلی بات، پھر دیکھیے گا کعبہ اور علی کتنا گہرا ربط،
کتنا گہرا ربط ہے. کعبے کا مطلب کیا ہے, علی کا معنی کیا ہے, اور نبی کا معنی. تین چیزوں کا مطلب کسی بھی اہل علم سے جا کے پوچھے. کعبہ کہتے ہیں بلند جگہ, اس کو کہتے ہیں جی قرآن مجید کا چھٹا بارہ ہے. اللہ پاک نے کعبین, ٹخنوں کو کعبین فرمایا کیونکہ یہ پیروں میں ابھرے ہوتے ہیں نا, ان کو کعبین کہتے ہیں. دو ٹخنے, ایک کو کعبہ کہتے ہیں, تو بلند جگہ کو کعبہ کہتے ہیں. کعبہ کا معنی کیا ہے, بلندی. کیا معنی ہے جی, اور علی کا معنی کیا ہے, بلندی. علی کا معنی کیا ہے, علی کا جز بھی بلند ہے, علی کا کل بھی بلند ہے. جز کتنا بلند ہے, فتح مکہ کے موقع پر میرے پاک نبی نے فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھ جا, کتوں کو پاش پاس کرنا ہے, کعبے کو صاف کرنا ہے, کعبے کو پاک کرنا ہے. علی نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اس دن میں نے دیکھا میرا ہاتھ اتنی بلندی پہ تھا, اگر میں چاہتا عرش کے پائے کبھی چھو سکتا تھا. مجھے بتائیے جس علی کا جو اتنا بلند ہے اس کے کل کی بلندی کا, یہ علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا, جس کا ہاتھ مصطفیٰ بلند کرے. غدیر کے موقع پہ کیا ہوا, کس کے ہاتھ نے کس کے ہاتھ کو بلند کیا, کس کے. ہم آج یہ تو کہتے ہیں نا, میں عابد صاحب اہل محبت کی ذوق کی نظر کر رہا ہوں, ہم یہ تو کہتے ہیں بڑے دھوم دھام سے کہ دیکھیے جی حضور کے نالین اوپر عرش نیچے, نالین اوپر عرش نیچے, اور جس علی کے ہاتھ کو خود حضور اوپر کرے, بتائیے اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا. ان کا مقام آقا فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا. ایک بات عرض کر دوں, یہ میاں شیر محمد شرف پوری بڑے مولائی بندے تھے, اللہ کے ولی تھے. ان کے پاس ایک پہلوان آ گیا, پہلوان اور پہلوان جو تھا بڑا مضبوط تھا. اس نے کہا سائیں ایک کام کرو, یا بینی پھت دو یا پھٹاؤ, یا بازو پکڑے یا پکڑائیں. تو آپ فرماتے چلو ایسا کر, میں تیرا بازو پکڑتا, میں تیرا بازو پکڑتا, چھڑا کے دیکھا. اس نے کہا سائیں گھٹ کے پورا زور لا کے پکڑے. آپ نے کہا پکڑ لیا ہے. اس نے کہا حضور مضبوطی سے پکڑے. تو آپ فرماتے قیامت تک چھڑا نہیں سکتا. اللہ کے ولی سے منہ سے نکل گیا کہ تو قیامت تک, کہتے حضور موڑا تھکیا کیا, حضور موڑا تو بڑا مزہ آ رہا, تو میں قیامت تک چھڑا نہیں سکتا. کہا حضور پھر کہیے. بس مرشد کہہ رہا تھا, وہ بندہ چیخے مار مار کے رو رہا. اچھا ایک ولی ہو کے کسی کا ہاتھ پکڑے, اس کو ناز ہوتا ہے. کسی کا ہاتھ سلطان باہو نے پکڑا ہوگا, کسی کا ہاتھ اجمیر کے شہنشاہ نے پکڑا ہوگا, کسی کا ہاتھ غوث اعظم نے پکڑا ہوگا, کسی کا ہاتھ بابے بلے شاہ نے پکڑا ہوگا, کسی کا ہاتھ بابا فرید نے پکڑا ہوگا. مگر خدیر کے مقام پر, خدیر کے مقام پہ ہاتھ کس کا تھا, پکڑنے والا کون تھا, جس کا ہاتھ خود محمد پکڑے اسے ذات علی کہا جاتا. من کنت مولا فہذا علی مولا. بلندی کی بات کر رہا تھا, کتنے بلند ہے مولا کائنات. چونکہ دیکھیے نا, جو جہاں آئے وہ جگہ بھی بلند, ٹھیک ہے, جو آیا وہ بھی بلند, اور جس کی گود میں آئے اس کی بلندی یہ ہے کہ دیکھیے ذات کی بلندی تو مجھ کمینے کی کیا خبر ہوگی کہ ذات کی بلندی کیا ہے. لیکن اتنا بتا دوں, جن کا نالین عرش سے پار چلا جائے نا, ان کی ذات کے مقام کا, ذات کے مقام. اچھا نالین سے بات آگئی, ایک سمجھ آگئی. دو نسبتیں ہیں, ایک نسبت میرے پاک نبی کے پیروں کے نیچے, ایک کندھوں سے اوپر, ٹھیک ہے جی, پیروں کے نیچے اور کندھوں سے اوپر. جو پیروں کے نیچے ہے اسے نالین کہتے ہیں. اسے نسبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. دیکھیے میری ٹوپی ہے, یہ نسبت ہے خارجی, یہ میرا سر ہے, یہ نسبت داخلی ہے. یہ مستقل میرے جسم کا حصہ نہیں ہے, یہ میرے وجود کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, یاد رکھیے گا ایک نسبت وہ ہے جو خارجی ہوتی ہے,
خارجی ہوتی ہے، دور ہوتی رہتی ہے، ایک نسبت کبھی دور ہوتی نہیں ہے جو قرب میں رہتی ہے، ایک نسبت پیروں کے نیچے ہے اسے نسبت خارجی کہتے ہیں، ایک کندھوں کے اوپر ہے اسے نسبت داخلی کہا جاتا ہے، خارجی نسبت کو نالین کہتے ہیں اور جو کندھوں کے اوپر ہے اسے اسنین کہا جاتا ہے۔ مجھے بتا جن کے نالین عرش سے پار جا سکتے ہیں ان کے حسنین کی بلندی کا عالم کا، پھر حسنین کے بابا کی شان کا عالم کا، حسنین کے بابا کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ عرض کر رہا تھا بلندی کتنی، آنے والا بھی بلند، جس کی گود میں آ کے آنکھ کھولی وہ بھی بلند۔ اچھا آنکھ کھولتے ہیں اللہ سب کی آنکھ کھول، علامہ اقبال نے کیا فرماتے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اس وقت بھی کئی لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کئی لوگ سوئے ہوئے ان کو معرفت مولا کائنات ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے گا بات عرض کر رہا تھا، آنکھ کھلتی ہے، آپ نے آنکھ کھولی، میں بھی آنکھ کھولتا ہوں، آپ بھی آنکھ کھولتے ہیں۔ آپ نے ایک آنکھ کھولی دنیا میں آ کے ماں کو دیکھا، آنکھ کھولی بابا کو دیکھا، آنکھ کھولی دائی کو دیکھا، آنکھ کھولی نرس کو دیکھا، ٹھیک ہے، ایک آنکھ یہاں کھلتی ہے، ایک آنکھ جا کے قبر میں کھلی، ٹھیک ہے نا، یہاں آنکھ کھولی تو کس کو دیکھا جی، اماں کو دیکھا، قبر میں آنکھ کھولیں گے تو کس کو دیکھیں، جب قبر میں آنکھ کھولیں گے تو کس کو دیکھیں گے، یہاں کھلی تو ماں کو دیکھا، وہاں کھولیں گے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھیں گے۔ واہ مولا کائنات آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں اور مقدر پہ قربان جاؤں، علی نے یہاں کھولی تب بھی سامنے جلوہ محمد ہے، آنکھ وہاں کھولی تب بھی جلوہ علی کا اول بھی مصطفیٰ ہے، علی کا آخر بھی مصطفیٰ ہے۔ کعبہ اور علی کا کتنا گہرا ربط ہے، بس ایک بات کر کے بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ علی کا اصل بھی کعبے والے ہیں اور نسل بھی کعبے والے ہیں۔ یہ سورہ فیل کو پڑھ کے دیکھیے، یہاں ایک بابا کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کی تفسیر میں وہ کون بابا تھا جو یعنی ابرہہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، آپ سورہ قریش کو پڑھ کے دیکھیے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تفسیریں پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ایک بابا کا ذکر ہے جس کو ہاشم کہا جاتا ہے، اس کو پیچھے ایک بابا کا ذکر ہے جسے عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ تو علی کی اصل بھی کعبے والی ہے، نسل بھی کعبے والی ہے، جس نے کعبہ بسایا ہے وہ اصل ہے، جس نے بچایا ہے وہ نسل ہے۔ نسل نے کیسے بچایا؟ میرے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ جب احرام باندھے ہوئے ہیں، 8 ذی الحجہ کا دن ہے، ایک طرف حرمت کعبہ ہے، ایک طرف حرمت کعبہ ہے، واہ آل محمد واہ، آپ کی عظمتوں کی قربان جاؤں، آپ نے قدم قدم پہ کعبے پہ پہرا دیا ہے، آپ نے قدم قدم پہ پہرا دیا، اوپر دیکھے تو پہرے دار علی ملتا ہے اور نیچے دیکھے تو پہرے دار ابن علی ملتا ہے۔ چاہتے تو حج بھی کر سکتے تھے مگر اہل محبت جانتے ہیں، احرام کھول لیا، 8 ذی الحجہ کو آپ نے سفر اختیار کیا کربلا کا، حالانکہ اگلا دن 9 ذی الحجہ تھا، میدان عرفات میں جانا تھا اور یوم حج تھا، لیکن میرے مولا حسین نے کیا کہا کہ نہیں، 2 چیزیں ہیں، ایک نانا کی امت کا خون بھی قیمتی ہے اور کعبے کی حرمت بھی قیمتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حرمت کعبہ کے لیے، ناموس کعبہ کے لیے جو احرام قربان کر دے اس حاجی کو حسین کہا جاتا ہے۔ یہ تعلق ہے کعبے کا علی کے ساتھ اور علی کے خاندان کے ساتھ۔ ان اول بیت بدیا للناس، آپ ہر نماز میں 2 خاندانوں کا نام تو لیتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک اجداد کا ذکر ہے، ایک اولاد کا ذکر ہے، قیامت تک کے لیے اجداد کا نام بھی گونجتا رہے گا، اولاد کا نام بھی گونجتا رہے گا۔ بس پیغام دیتا ہوں محبت کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذات کے ساتھ نسبت دائمی قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک انگریز تھا،
اس کا نام تھا مسٹر گیبن، جرمنی کا رہنے والا تھا، لیکن کام بڑی بات کر دیا، اور اس نے مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا۔ اس نے کتاب لکھی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے نبی نے علی کو آواز دی خیبر توڑنے کے لیے، تو مولا کائنات آئے، خیبر توڑا۔ وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ علی کو آواز دی، لیکن میری اگلی بات جو ہے نا، اس نے جو بات کی، اس نے کہا میرا دل کہتا ہے علی نے ہاتھ میں لگایا ہوگا۔ یہ مسٹر گیون کہہ رہا ہے جو ہی پیغمبر نے، مسلمانوں کے نبی نے علی کا نام زبان سے لیا ہوگا، خیبر خود بخود ٹوٹ گیا۔ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ اس لیے دوستان محترم، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان بھی جس کے محنتوں سے ملا ہے نا، وہ بھی محمد علی ہے۔ پاکستان کا جو اعزاز ہے، فوجی اعزاز، اس کا نام بھی نشان حیدر ہے۔ کہاں کہاں سے ذکر علی کو دیکھیں گے ہم، ہر طرف ذکر علی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے دن کا صدقہ، آج کے دن کا صدقہ، مولا علی کے بابا کا صدقہ، مولا علی کی امی جان کے صدقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں خیرات نصیب فرمائے، اس گھر کی خیرات نصیب فرمائے، اور اس ذات کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔